اور ہمارے امیر جماعت بھی اس بات کو بہت زیادہ جو ہے اس کی مذمت کرتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ پی ٹی آئی کے ساتھ ان کا نشان نہ ان کو دے کر ایک بہت غلط کام کیا گیا ہے اور ایسا ان کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں زندہ دلوں اور جاگتی آنکھوں کو صبح ٹی وی کے ساتھ کنزہ وحید کا اسلام۔ ناظرین، جماعت اسلامی کے جلسے میں اس وقت ہمارے ساتھ جو ہیں کور ٹیم ممبر یوتھ جو ہیں آسیہ ارشد صاحبہ اور ساتھ ہی لاہور سے جو یوتھ کو لیڈ کر رہی ہیں زیب آصف صاحبہ موجود ہیں۔ ہم ان سے کچھ سوالات کریں گے اور دیکھتے ہیں کہ یہ کیا اپنی جماعت کو اور یوتھ کو کیا ریپریزنٹ کرتی ہیں اور کیا بتاتی ہیں، کیا پیغام دیتی ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ محترمہ، مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ جو ہے یہاں پر جماعت کو ریپریزنٹ کرنے کے لیے آئی ہوئی ہیں، تو جماعت جو ہے وہ یوتھ کے لیے آخرکار کیا کر رہی ہے؟ جماعت یوتھ کے لیے ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے، وہ ان کو ایک پلیٹ فارم عطا کرتی ہے کہ جس سے وہ آ کر اپنی سکلز پر کام کر سکتے ہیں۔ جتنا ایک اس وقت ہمارا بہت کامیاب پروگرام چل رہا ہے بنو قابل، جس میں پوری لاہور کی یوتھ، کراچی کی یوتھ نے آ کر اپنے آپ کو پیش کی ہے۔ ہم ان کی سکلز کو نکھاریں گے اور ان کو خود کفیل بنائیں گے۔ مجھے یہ بتائیں کہ یہ تو چل رہا ہے، لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ سارے تو اقتدار میں آنے کے بعد یہ سارا کچھ کرنے کی بات کرتے ہیں، تو جماعت اسلامی کو کیا پڑی تھی کہ وہ پہلے سے یہ کر رہی ہے؟ جماعت اسلامی ایک اپنا مشن لے کے آئی ہوئی ہے، ایک ویژن لے کے آئی ہے پاکستان کی خدمت اور پاکستان کے لوگوں کے لیے ایک بہترین نظام بنا رہی ہے۔ اور بے شک اقتدار نہیں بھی ملا، پھر بھی 28,000 یتیم بچوں کو وہ پال رہی ہے۔ ہماری ڈھیروں ڈسپینسریاں، ہاسپٹل چل رہے ہیں۔ ہم اقتدار میں آئے بغیر بچوں کو سکلز دے رہے ہیں، ان سکل سے وہ خود کفیل بنیں گے۔ محترمہ، مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پر آپ بھی جلسہ کر رہی ہیں اور دیگر پارٹیاں بھی جلسہ کر پا رہی ہیں، لیکن تحریک انصاف جو ہے اس کو جلسہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، صرف ایک پارٹی کے ساتھ، ایسا آخر کیوں؟ ہمارے امیر محترم نے بھی یہ بات کی ہے کہ یہ کیسا ظلم ہے کہ ان کو ان کے نشان سے ہٹا دیا گیا ہے۔ اس کو چیلنج کرتے ہیں ہم لوگ۔ اس کے علاوہ مجھے یہ بتائیے گا کہ یہاں سے جو ریپریزنٹ کر رہے ہیں اس این اے کو اور اس پی پی کو، ان کو آپ کن بنیادوں پر سلیکٹ کرتے ہیں؟ کیا وہ چیزیں ہیں جن کو دیکھتے ہوئے آپ ان افراد کو اپنے سلیکٹ کرتے ہیں؟ ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ اس کا اس علاقے کے اندر کتنا اصل و رسوخ ہے اور لوگ ان کی باتوں کو کتنی حد تک سمجھتے بھی ہیں۔ اور یہاں پر جو کھڑے ہیں وہ ان کے سکول بھی چل رہے ہیں، وہ ایک یہاں پر پہلے رفاع عامہ کا بہت سارا کام کر رہے ہیں اور کافی لوگ ان کو جانتے ہیں۔ اور جب ایسے لوگ اقتدار میں آئیں گے تو پھر ایک سینیٹر مشتاق پورے سینٹ پہ بھاری ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم زیب آصف صاحبہ جو ہیں ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ زیب آصف صاحبہ، مجھے یہ بتائیے گا کہ یوتھ کی جو لاہور کی یوتھ ہے اس کو آپ لیڈ کر رہی ہیں، تو اس لیڈرشپ میں آپ کیا کیا کام جو ہے وہ کر رہی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دراصل جو ہے یوتھ لاہور جو ہے وہ مختلف جو ہے وہ شعبوں میں کام کر رہی ہے۔ ہمارا کام اداروں میں ہے، کالجز میں ہے، اسکولوں میں ہے، اس کے علاوہ گھروں میں بھی جو ہمارے پاس بہو بیٹیاں ہیں جو اپنی یونیورسٹی سے فارغ ہو چکی ہیں، یا وہ بہو ہیں جو اب شادی کے بعد چھوٹے بچوں والی ہیں، ان سب کے لیے جو ہے نا ہمارے پاس ڈفرینٹ پروگرامز ہیں، ہماری کلاسز ہوتی ہیں، ہمارے بڑے ایونٹس ہوتے ہیں، ہم سمر کیمپس ارینج کرتے ہیں اور اس طرح نوجوان نسل کو قرآن اور سنت کی روشنی میں ان کے مسائل کا حل پیش کرتے ہیں۔ محترمہ، مجھے آپ کی اس بات سے ایک سوال میں کرنا چاہوں گی کہ خواتین ہی صرف یہاں پر اس کا مطلب ہے ہوئی، مرد کہاں پہ گئے؟ مرد حضرات میں بھی تو یوتھ موجود ہے، ان کے لیے کیوں نہیں کچھ کیا جا رہا؟ جی الحمدللہ، جماعت اسلامی جو ہے وہ ہر شعبے میں اور ہر لیول پہ کام کر رہی ہے۔ وہ خواتین میں بھی کام کر رہی ہے، وہ مردوں میں بھی کام کر رہی ہے، الحمدللہ وہ بچوں میں بھی کام کر رہی ہے۔ اور آپ کو جو ہے وہ مختلف جگہوں پہ نظر آئے گا کہ جے آئی یوتھ لاہور جو ہے، جے آئی یوتھ پاکستان جو ہے وہ ہر جگہ کام کر رہی ہے۔ زیب آصف صاحبہ، یوتھ کے لیڈر جو ہیں اس وقت مانا جا رہا ہے عمران خان صاحب ہیں، مگر عمران خان صاحب جو ہیں ان پر پابندیاں اور ان کی پارٹی پر بھی پابندیاں لگائی جا رہی ہیں،
تو اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے, کیا یہ درست ہے؟ دراصل یہ غلط فہمی ہے جس کو بہت زیادہ جو ہے وہ ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے کہ ساری یوتھ پی ٹی آئی کے ساتھ ہے, عمران خان کے ساتھ ہے. ایسی بات نہیں ہے. یوتھ جو ہے وہ جماعت اسلامی کے ساتھ بھی کھڑی ہے, اور اس کا منہ بولتا ثبوت جو ہے وہ کبھی کراچی میں بنو قابل پروگرام تھا جس میں لاکھوں نوجوان لڑکے لڑکیوں نے شرکت کی ہے. اس کے علاوہ لاہور میں بھی بنو قابل پروگرام میں ہزاروں کی تعداد میں یوتھ نے شامل ہو کے یہ ثابت کیا کہ وہ جماعت اسلامی کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں. اور ہم بھی اور ہمارے امیر جماعت بھی اس بات کو بہت زیادہ جو ہے اس کی مذمت کرتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ پی ٹی آئی کے ساتھ ان کا نشان نہ ان کو دے کر ایک بہت غلط کام کیا گیا ہے, اور ایسا ان کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے تھا. محترمہ مجھے یہ بتائیں کہ پی پی کے جو بلاول بھٹو صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں یوتھ کا لیڈر ہوں, اور میری پارٹی واحد پارٹی ہے جس میں یوتھ کا لیڈر جو ہے وہ لیڈ کر رہا ہے, یوتھ کا ایک پرسن لیڈ کر رہا ہے. تو جماعت اسلامی میں یا کسی بھی پارٹی میں ایسا نہیں ہے, تو آپ مجھے ووٹ دیں نہ کہ کسی اور کو. تو اس بارے میں آپ کیا خیال رکھتی ہیں؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ بلاول بھٹو جو ہے وہ ایک یوتھ ایک نوجوان ہے, لیکن یہ بات وہ سب کے سامنے آیا ہے کہ وہ خود سے کچھ نہیں کر پا رہے. ان کے پیچھے جو ان کے سرپرست ہیں, جو ان کے بزرگ افراد ہیں, وہی ان کو لے کر چل رہے ہیں. وہ خود سے یہ سارا کام نہیں کر رہے. تو یہ تو بالکل غلط بات ہے کہ جی میں یوتھ ہوں اور میرے ساتھ ہی یوتھ ہے, ایسی بات نہیں ہے. اور جماعت اسلامی میں بھی اگر آپ دیکھیں تو اس وقت جس این اے اور پی پی میں کھڑی ہوئی ہوں, وہاں پہ جبران بٹ جو ہے وہ یہاں کے کینڈیڈیٹ ہے. ماشاءاللہ وہ نوجوان لڑکا ہے, اور وہ جس طرح سے یہاں پہ کام کر رہا ہے, تو ساری یوتھ اس پی پی کے الحمدللہ جبران کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر میں آؤں گا یوتھ کے لیڈر کے طور پر تو جو صحیح یوتھ کے لیے کارکردگی ہے وہ کروں گا, جبکہ اب تک جو ہے کوئی بھی یوتھ کے لیے کوئی بھی سٹیپ نہیں لیا گیا, کسی نے بھی نہیں لیا. دیکھیں یہ تو لوگوں کو بہت سوچ سمجھ کر اس بات کا فیصلہ کرنا چاہیے. یہ سچ ہے آپ کے نظر میں؟ دیکھیں اس بات کا فیصلہ تو ہم سب کو بڑی اچھی طرح سے پتہ ہے اس بات کا کہ کراچی میں ماشاءاللہ 30 سال سے پی پی کی حکومت ہے, اور انہوں نے وہاں کے نوجوانوں کے لیے کیا کیا, جو وہ اس بات کا مطالبہ کر رہے ہیں اور اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ جی ہم لاہور کی یا فلاں جگہ کی یوتھ کے لیے کریں گے. یہ تو ہمیں سمجھدار ہونا چاہیے کہ ہم نے آزمائے ہوئے لوگوں کو اب نہیں آزمانا. بہت شکریہ. اس کے علاوہ آپ اگر دیکھنے والے جو افراد ہیں ان کو کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں اس ہمارے چینل کے توسط سے؟ ہم پیغام یہی دیں گے جو ہمارا سلوگن ہے کہ پاکستان کے مسائل کا حل صرف جماعت اسلامی. محترمہ آپ یوتھ کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں یوتھ کو یہ کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں ہم نے اپنے برسوں سے جو ہے وہ بہت سے آزمائے ہوئے لوگوں کو آزمایا ہے, لیکن اس بار جو ہے وہ سب ترازو کا ساتھ دے کر جماعت اسلامی کو جو ہے وہ اقتدار میں لائے اور حقیقی اسلامی جمہوریہ پاکستان کی بنیاد رکھیں. بہت شکریہ. ناظرین ہمارے ساتھ جو ہے یوتھ کی ریپریزنٹیٹر جو فیمیل تھی وہ گفتگو کر رہی تھی, جو کہ جلسے میں شریک ہوئی تھی. انہوں نے کہا کہ چاہے کوئی بھی پارٹی ہو یا کوئی بھی کسی بھی طرف سے کام کو دیکھیں اور 62-63 کا جو قانون ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ووٹ دیں اور ووٹ کا صحیح استعمال کریں. اسی کے ساتھ کنزا وحید کو اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.